जनवरी जुमे के दिन का ये वीलॉग है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम व करम करे, आपका जुमा मुबारक करे। इंतहाई अहम खबरों वाला ये वीलॉग है, इसमें तफसील और फिर तज्जिया भी है। सबसे पहले तो जो स्ट्रीट मूवमेंट सुहेल अफरीदी के रास्ते रोकने में नाकामी के बाद जहाज उड़ान भर गया, सुहेल अफरीदी कराची पहुंच गए। बड़े बड़े बिल बोर्ड, अवामी सुनामी, जमे गफीर इस्तकबाल, हुकूमत सिंध ऑफिशियली वेलकम क्यों कर रही है। 3 साल 10 महीने बाद तहरीक इंसाफ अरूज पर आम पहला जलसा बागे जिना मैदान सजने जा रहा है। सिंध कराची का भी बड़ा इम्तहान है। खान के बगैर सुहेल अफरीदी का पहला अवामी जलसा रिकॉर्ड टूटने के लिए तैयार है। महमूद अचकज़ई लाहौर का किला फतह करने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज, अहम सहाफ़ियों से मुलाकात और 8 फरवरी मुल्क की शटर डाउन हड़ताल। अब वो मामला ईरान के मुजाहिरीन से खौफ, पाकिस्तान में चलने वाली तहरीकों का डर, कंपनी की अहम शख्सियात बैकडोर खान से राब्ते बनाने में तेजी, खानदान के एक फर्द को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की ऑफर। ये वारदात समेत तफसील आपको बताता हूँ। ईरान के जो एहतजाजी मुजाहिरे उनकी भी हकीकत आपके सामने रखनी है। और इन तीनों ममालिक में बदलती सूरत हाल, ईरानी सफीर को पाकिस्तान में खतरा, रजीम चेंज ऑपरेशन अगर कामयाब हुआ ईरान में तो उसका असरात क्या होंगे। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप आज अपने सदारती इख्तियार खो बैठा, अमरीकी कांग्रेस ने सेनेट ने अहम करारदाद मंजूर कर दी। ट्रंप शदीद मुश्किल में, टैरिफ पॉलिसी भी अमरीकी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, आज भी इसका केस का फैसला है। और मरियम नवाज की पंजाब में मुंह की खानी पड़ी अहम तरमीम, पटवारी ग्रुप वापस, वो जो जमीन का मामला है। लाहौर DHA पे भी अफसरान की गिरफ्तारी हुई, दरख्त काटे जा रहे हैं। और सारी तफसील से बात करें, लेकिन आज चूंकि जुम्मा है और सुहेल अफरीदी कराची में सियासी मुहिम का आगाज कर चुके हैं। फ्लाइट उनकी लेट करवाई गई, जैसे महमूद अचकज़ई को आपने कल देखा, नामालूम तंग करते रहे, लेकिन फिर इरादे नजर आए कि इन्हें बाई रोड भी जाना पड़ा तो पहुंच जाएंगे, तो फिर जाने की इजाजत दी। अब यहाँ एक बड़ा अहम मामला आप याद रखें, मैंने आपको बारहा कहा है, तहरीक शुरू हुई तो अंदरूनी मदद मिलेगी। ताउक में सानी वाली लोगों की नजर ओहदे पर है, वो ये भी देख रहे हैं कि हालात पाकिस्तान की कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, जो मैं आगे चल के बताता हूँ। इन्हें लगता है कि बाइज्जत तरीके से फेस सेविंग और सेफ एग्जिट मिल जाए, रास्ता निकल आए सबके लिए तो बेहतर है। कराची बहुत बड़ा टेस्ट केस है, सुहेल अफरीदी को देखने मिलने वहाँ इसके छोटे बड़े काफिले कराची एयरपोर्ट पर रवाना दवान। सिंध की हुकूमत की तारीफ करनी चाहिए, वेलकम किया, बागे जिना में जलसे की इजाजत दी। लेकिन यहाँ याद रखें, पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी सियासी हिकमत अमली से खेल रही है। उन्हें अगला मुमकिन इक़्तिदार पता है, तहरीक इंसाफ का वो अपनी जगह बना रहे हैं। याद रखें इस बात को कि नून लीग को माइनस करके इस निजाम से हटाने के बाद अगले इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी साथ होगी। अब यहाँ सिंध में सुहेल अफरीदी को तहरीक इंसाफ को स्पेस देने में अगर ये जुल्म सितम नहीं करते तो उन्हें पता है कि अगले सेटअप में इनके लिए गुंजाइश बन सकती है। और ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, महमूद अचकज़ई इस बात पे एग्रीड भी है। सुहेल अफरीदी के प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ एयरपोर्ट पर की आप लाइनें देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो पंजाब में उसको बिल्कुल उलट हो रहा है। एस्टैब्लिशमेंट का एक धड़ा मुकम्मल तौर पर तहरीक इंसाफ को वहाँ फ्री हैंड दे के एक तो उनकी अवामी ताकत का जायजा लेना चाहता है, ज़ाहिर है रुकावटें लगा के पकड़ तो होगी, लेकिन वो लेवल नहीं होगा जो पंजाब में है। एक तो ताकत का जायजा लेना चाहिए, दूसरा ये चारों सूबों में इनकी तरफ हिकमत अमली को गौर से समझें। पाकिस्तान के चारों सूबों में इनकी मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी, जैसे KP में मिसाल के तौर पर इनकी हिकमत अमली है ऑपरेशन के नाम पर तहरीक इंसाफ को वहाँ कुचल दें और अवामी नेशनल पार्टी को लाएं फ्रंट, उसमें नाकाम है क्योंकि अवाम साथ नहीं। बलोचिस्तान का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ, वो इंटरनेशनल जंगों का मरकज़ है, वहाँ को पता है किसी सियासी जमात को इजाजत नहीं है, हालात अवाम से छुपाए जाते हैं, इंटरनेट बंद है, वहाँ मदनियात के मामला हैं वो डिफरेंट है, फिर वो ईरान से भी जुड़े हुए हैं, वो आगे चल के बात करेंगे। फिर सिंध के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी है। यहाँ जरदारी मौजूद है जो तहरीक इंसाफ से जुड़ना चाहता है, इलेक्शन के बाद से आज तक वो चाहते हैं, सियासत अपनी खेलना चाहता है, वो मजबूर है कि बिलावल की तरफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, सब कुछ मानने के लिए तैयार, उसे बस दे दे, वो आपके साथ है। पंजाब का 62% जनरल रानी हुकूमत आपको पता है जुल्म और फसाई है, तहरीक इंसाफ का जहाँ वर्कर लाहौर रात को भी शहीद हुआ, महमूद अचकज़ई के काफिले के साथ होता रहा। 3 साल 10 महीनों में जो जुल्म और सितम पंजाब में, तो ये हर सूबे की मुख्तलिफ हिकमत अमली है कि 64% पंजाब पे कब्जा ना जाए। एस्टैब्लिशमेंट की अपनी भी अंदर हिकमत अमली है, इनके अंदर भी धड़ों की अपनी हिकमत अमली है। और आप देखें कि जो ही तहरीक इंसाफ की तहरीक में ताकत आती है, एस्टैब्लिशमेंट अपने पुराने कार्ड इस्तेमाल करती है। सबसे पहले सूबेदार अंसार वासी का कार्ड, पैगाम क्या भेजा उसने कि बैरिस्टर सैफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ इमरान खान कहने की मेरी सुलह करवा दे। अंदाजा करें, सूबेदार अंसार वासी साहब को ये नहीं पता शायद कि पता नहीं बैरिस्टर सैफ कोई मोहम्मद बिन सलमान है, शहजादा है, क्राउन प्रिंस है, कि एस्टैब्लिशमेंट उसकी भी बात मान लेगी और खान भी मान लेगा। पाकिस्तान की कौम ये वारदातें जानते हैं, खान अपने नजरिए से पीछे नहीं हटेगा। मुतालबात पहले दिन जो थे वो आज भी हुई है। अब इन्होंने ताज़ा तरीन मामला क्या कर दिया, छेड़ा कि खान के खानदान में अलीमा खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की बात। अब ये आर्मी चीफ का जो करीबी दोस्त मोहसिन बेग, उसके साथ वो एक तमगा बरदार मुजम्मिल नामी सहाफ़ी कि जी इमरान खान की बहन को अलीमा खान को एस्टैब्लिशमेंट वज़ीर-ए-आज़म बनाने जा रही है। जरा इनकी 2 नंबरी चेक करें कि दलाइल क्या दे रहे हैं कि इनके बेटों को की रिहाई हुई, उनके मुकदमात में गिरफ्तार। मतलब अंदाजा करें इतना बड़ा रिलीफ, मतलब गिरफ्तार नहीं किया या बेटों को रिहा किया जिनका कोई जुर्म नहीं, ये रिलीफ है भाई। इस हिसाब से तो फिर बैरिस्टर को सबसे आइडियल है, उसके ऊपर तो कभी ना पर्चा हुआ ना कभी गिरफ्तार हुआ, बैरिस्टर सलमान को बहुत से लोग हैं, सारों को उम्मीदवार बना दें। अब अलीमा खान इमरान खान की सियासत में शामिल ही नहीं है, उसका सबूत 3.5 साल खान की हुकूमत रही वज़ीर-ए-आज़म। आपने कभी अलीमा खान का नाम भी सुना? इमरान खान की तो बहनों का लोगों को नाम तक नहीं पता, ये तो अभी पता चले जब वो रिहाई के लिए निकली। ये इमरान खान की मिन्नत तरला कर रहे हैं, यकीन करें हर रोज कि हमें कुछ बयानियां मिल जाए ताकि हम खान का बयानिया तोड़ सकें। अब सिर्फ बयानिया की जाए, खान तो जीता हुआ है, ये नहीं पता है। अब नवाज शरीफ की क्या ख्वाहिश है कि इमरान खान चाहे 2 दिनों के लिए भी चला जाए लेकिन बाहर चला जाए, ताकि लोग उसे भगोड़ा मुजरिम कहना छोड़ दें, जो दिन रात हम कहते हैं। फिर जैसा नवाज शरीफ की बेटी और उसका भाई, उसका समधी, उसके दामाद, रिश्तेदार, भांजे हुकूमत में, एक दफ़ा खानदान का खान का कोई बंदा भी हुकूमत में आ जाए ताकि ये बयानियां खत्म हो। एस्टैब्लिशमेंट जाती है जिसमें कहते हैं हम बनाने वाले हैं, कोई करार हसन को जैसे बनाया उन्होंने। इमरान खान की इन हालात में भी आपको पता है पार्टी के चेयरमैन के, तो हम सब लोग कहते रहे कि अलीमा खान को इमरान खान ने नहीं बनाया, ना अलीमा खान मानी, वो सिर्फ इमरान खान की रिहाई के एक एजेंडे पर तैयार है, इसलिए उनके खिलाफ क्या क्या प्रोपेगेंडा नहीं किया गया। अब ये भी एक वारदात है। अब ये इमरान खान के पास देखें मुज़ाकरात के लिए जाते क्यों, आप जरा गौर से सोचें क्यों। इन्हें पता है ये ईरान वाला मामला पाकिस्तान में हुआ तो क्या होगा। तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, सबसे बड़ा खौफ ये है क्योंकि ये हर मुल्क में पाकिस्तान के इर्द-गिर्द हो चुका है, हर मुल्क में, और ये किसी भी वक्त पाकिस्तान में हो सकता है। ये इन्हें पता है, उसकी वजह के हालात इन्होंने वो बना दिए हैं
یہ آئیڈیل حالات اس طرح کے معاملات کے ہیں. یہ کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں جو آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے جنرلوں کو, فیلڈ مارشل کو, شہباز شریف, سب کو پتہ ہے کہ بیرون ملک سرمایہ کاری زیرو ہو چکی ہے, 20 ارب ڈالر تجارتی خسارہ ہے, کسان, کارخانہ دار, دکاندار, تاجر, طالب علم سب پریشان ہیں, 70% نوجوان بے روزگار ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. پاکستان کا پاسپورٹ دنیا میں سب سے نیچے ہے. پاکستان کی کرنسی تباہ ہو چکی ہے. ملک کی معیشت بالکل کھوکھلی ہو چکی ہے. دور دور تک کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا, کوئی انویسٹمنٹ کوئی دور دور تک, اور انہیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے. اب آپ کو اس کا ثبوت دوں, محمد مالک نے کل بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی میٹنگ جس میں آرمی چیف کے بعد نمبر 2 تھے وہاں, IMF, معیشت, ریسٹرکچرنگ, اس پر 1.5-2 گھنٹے انہوں نے بریفنگس پریزنٹیشنز دیں, اور اس کے بعد کہا حل کدھر ہے بھائی؟ تو حل کوئی نہیں ہے. اسلحے کی ڈیلوں سے, جہازوں کے 24 گھنٹے کارخانوں کی خبروں سے, عرب ممالک کی ریفائنریاں, اربوں ڈالرز آ رہے ہیں, جھوٹے معاہدے. عوام جانتی ہے کہ تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں, اور عوام کے حالات آج یہ ہیں کہ 2015 کے معاملے میں ہم پہنچ چکے ہیں, گھروں کے معاملے میں 1974 میں, انٹرنیٹ کے معاملے میں 2013 میں, معیشت کے معاملے میں اس وقت ہم 46 سال پیچھے ہیں. جو حالات آج آپ کو نظر آ رہے ہیں, آپ سمجھے 46 سال پہلے یہ ہو رہا تھا. اور جن خطرات کی ہم بار بار نشاندہی کر رہے ہیں, سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بالکل دروازے پر آ چکے ہیں. اب صرف دروازہ کھلنا ہے, اور خدا نخواستہ پھر یہ ایران کا معاملہ. دیکھیں ایران کا معاملہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ سمجھ آئے اس کے خطے میں کیا اثرات ہوں. 3 حساس ملک ہیں, پاکستان, افغانستان اور ایران. رجیم چینج ممالک دیکھیں جہاں جہاں آپریشن ہوئے, جیسے عراق, شام, لیبیا میں, اب ایران میں بھی اسی طرح پروپیگنڈے کے ذریعے کیا جا رہا ہے سب کچھ. میں آپ کو حلفاً بتاتا ہوں کہ آج میری ایران کے متعلق وہاں گراؤنڈ پر موجود پاکستانیوں سے بات ہوئی جو اس وقت ایران کے سفر میں ہے پورے, اور انہوں نے بڑے حلفاً مجھے بتایا کہ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں مغربی میڈیا میں, یہ نہیں ہو رہا, یہ سب غلط ہے, یہ جھوٹ ہے, بے بنیاد ہے. ایران کے مظاہروں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ لوگ 1% بھی نہیں بنتے جو نکلے. 9 کروڑ کی آبادی ہے. مغربی میڈیا جو آپ کو دکھاتا ہے, کیونکہ ٹک ٹاک, ایلان ماسک, ٹویٹر ان کے ہاتھ میں ہے. اسرائیل کے وزیر نے خود اعتراف کیا کہ ہمارے پاس کنٹرول ہے, تو یہ اسی لیے ان کی سب سے بڑی ریچ بنائی جائے. لیکن جو حقیقت ہے انہوں نے کہا مکمل جو اس وقت حالات ہیں وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو, ان دونوں کا اقتدار خطرے میں ہے. اس بات کو آپ سمجھیں کہ آپ کو سمجھ آئے گی. ٹرمپ نے باقاعدہ طور پر آج نیو یارک ٹائمز کو کہہ دیا کہ میں بین الاقوامی قوانین, معاہدوں کا پابند نہیں ہوں, یہ میری اخلاقیات ہیں جو مجھے روک رہی ہیں, ورنہ فوجی, معاشی, سیاسی طاقت کو استعمال کرنا میں اپنا حق سمجھتا ہوں. چاہے وہ ایران کا جوہری پروگرام ہو, وینزویلا کا نکولس مدورو ہو, گرین لینڈ ہو, افغانستان ہو, یوکرین ہو, یہ سارے معاملات اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے جو مواخذے میں سینٹ میں آ رہا ہے نا کہ اب وہ فوجی طاقت استعمال نہیں کر سکتا, یہ اپنی پارٹی کے لوگ اس کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں. 52-47 یعنی 52 ووٹس کے خلاف, یہ 47 کے حق میں. سینٹ میں اس کی منظوری ہوئی کہ احکامات اب آئندہ فوجی کے ساتھ مشروط کیے گئے. پھر وہ جو ٹیرف کا معاملہ تھا وہ کیس بھی امریکی عدالتوں میں, کورٹ آف انٹرنیشنل اپیل میں پہنچ چکا ہے کہ ٹرمپ کے لگائے دنیا میں جو ٹیرفس ہیں وہ غیر قانونی, کو نقصان ہو رہا ہے. پھر اوپر سے آ رہے ہیں اس کے مڈ ٹرم الیکشن, جس میں اس نے خود یہ کہا کہ مجھے الیکشن جتوائیں ورنہ میرا مواخذہ شروع ہو جائے گا. تو یہ حالات اس کے اس طرح ہے. دوسری نیتن یاہو کے 27 اکتوبر کو اس سال الیکشن ہے, اور اس کی حکومت کو وہاں شدید ترین خطرہ ہے کہ وہاں سب سے بڑا جو حمایت رکھنے والے مذہبی یہودی گروپ ہے وہ اس کے مخالف ہیں. تو ان دونوں ممالک میں جو طاقت رکھنے والے اپنے اقتدار کو قائم کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. جس طرح پاکستان میں یہ شہباز شریف کی حکومت, فارم 47 یا فیلڈ مارشل کا اقتدار, یہ صرف اسی لیے ہے. اور یہ وہی طاقت کے کھیل میں اپنی اپنی کرسی کے چکر میں کبھی عالمی جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اپنی من پسند حکومتیں بنانے کی, رجیم چینج آپریشن کرنے کی, سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن دوسری طرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں وہ بھی عروج پر ہے. جنریشن زی, الفا, وہ دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے. اور یہ احتجاج آپ تو ایران کے دیکھ رہے ہیں, اصل امریکہ میں, اسرائیل میں, فرانس تک احتجاج ہو رہے ہیں. ایران میں تو جو ہو رہا ہے, ایرانی حکومت نے کہا جی CIA, موساد اور مغربی ممالک کروا رہے ہیں اور پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں, اور وہ شواہد دے رہے ہیں, پکڑ کے لوگوں کو لا رہے ہیں. وہاں رضا شاہ پہلوی اپنے 48 سالہ پرانے زخم چاٹ رہا ہے جو اس کی حکومت ختم ہوئی, اور ٹرمپ دوسری دفعہ بیان دے رہا ہے کہ مظاہرین پر تشدد ہوا تو امریکہ مداخلت کرے گا. اور یہ نہ سمجھے کہ یہ عام احتجاج ہے, یہ رجیم چینج آپریشن ہے. دنیا میں دیکھیں فلسطین کے حق میں لاکھوں اجتماعات آپ نے دیکھی, لیکن کبھی کسی مغربی ملک میں حکومت گرتی دیکھی؟ یہ صرف احتجاج تھے, رجیم چینج نہیں تھے. رجیم چینج کے 3 طریقے ہیں. ایک براہ راست فوجی مداخلت, جیسے آپ نے وینزویلا میں دیکھا. دوسرا اندرونی غداری, جیسے فوج کے اندر غدار عناصر ڈھونڈے جائیں, میر جعفر میر صادق جو ڈالروں کے عوض حکومتیں گرائیں, جیسے پاکستان میں سائفر عمران خان کے خلاف آیا, جنرل باجوہ نکلا. تیسرا مالیاتی دباؤ, IMF, ورلڈ بینک, قرضے اس لیول پہ لے جائیں, ملکی معیشت تباہ ہو جائے, پھر معاشی بحران اتنا بڑا ہو جائے, لاقانونیت ہو کہ عوام خود رجیم چینج کے لیے تیار. اور یہ عام طور پر پرامن تحریکوں میں نہیں ہوتا. اسی لیے یہ بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ پرامن کریں, کہ جلاؤ گھراؤ, تشدد, ریاستی رد عمل, نقصان, جانی نقصان, پھر یہ رجیم چینج پورے ملک میں آگ کی طرح پھیلتا ہے. اور پھر اس میں ظاہر ہے مغربی ممالک کے ایجنڈے بھی ہوتے ہیں, وہ بھی چیزیں, جیسے 1971 میں جب بنگلہ دیش کے ساتھ معاملہ ہوا, کے ساتھ ظلم ہوا, الیکشن چھینا گیا, عوام پہ ظلم و ستم کیا, وہ اٹھ کھڑے ہوئے, مفتی بانی بنی, اور بھارت نے پھر مدد کی اور ملک ٹوٹ گیا. اب آپ دیکھیں حالیہ دنوں میں بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, انڈونیشیا, یہ احتجاج ہوئے, وہاں رہنما بھاگے, رجیم چینج آپریشن ہوئی. تو اس میں ظاہر ہے برطانیہ, امریکہ کے ان کے ممالک ہے اس میں انٹرفیرنس, لیکن 3 اساس ملک ہیں, پاکستان, افغانستان, ایران, اور یہ تینوں ملک اسرائیل اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے, بلکہ ترکی کو بھی اس میں ایڈ کر لیں. افغانستان میں جو 40 سال جنگ ہوئی, 127 ممالک, $1 کھرب اسلحہ استعمال ہوا, لیکن عوام چونکہ ایک پیج پہ تھے, جنگجو تھے, اپنا ملک بچا گئے. جیسی تیسی حکومت ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. پاکستان, ایران وہ دنیا کے ملک ہیں کہ پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے, ایران کے پاس میزائل ٹیکنالوجی, اور ترکی بھی ہے تیسرا ملک اس میں. اب اسرائیل کو خطرہ ان دونوں ممالک سے, اس کا ثبوت آپ دیکھیں, موساد کے سابق چیف یوسی کوہن نے ایک انٹرویو دیا ابھی, اس نے برملا اعتراف کیا کہ 2004 کے بعد وہ ٹیکنالوجی دنیا کے ممالک میں پھیلا چکے ہیں, جیسے وہ پیجر اور واکی ٹاکی, جس سے کسی کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. یہ لبنان, غزہ میں انہوں نے کر کے دکھایا, ایران کی جنگ میں وہ سارے آرمی چیف سمیت آپ نے دیکھے. پاکستان میں بھی ٹیکنالوجی انہوں نے پہنچا دی ہے. تمام حساس شخصیات اسرائیل کے نشانے پہ, شاید اسی وجہ سے خوفزدہ ہے. یہ سرحد دیکھیں, اسرائیل سے پاکستان کو خطرہ نہیں ہے.
وجہ کہ یہاں جو موجودہ لوگ ہیں وہ اقتدار میں، وہ غزہ امن منصوبہ ہو، ابراہیم اکارڈ پارٹ 2 ہو، مغرب کی ہر بات ماننے کے لیے تیار، یوکرین میں ہتھیار بھیجنے ہوں، روس کے ساتھ تعلقات ختم کرنے ہوں، پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ مکمل امریکہ برطانیہ کی مرضی چل رہی ہے، معدنیات سمیت، ملٹری اڈوں سمیت، ڈرون حملوں سمیت، افغانستان حملہ، یہ سارے وہ کام ہیں جو عمران خان سے کروانا چاہتے تھے اور وہ نہیں مانتا تھا. تو اسرائیل کو تو فی الحال ان سے کوئی خطرہ نہیں. ایران کے معاملے میں اسرائیل پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں، نہ ہی ایران پیچھے ہٹنے پر تیار ہے. اسرائیل نے تو 13 دن جنگ کی، انہیں اندازہ ہو گیا جنگ سے تو ہی معاملات ہو گئے. یہاں رجیم چینج کروانی ہے ملک کے اندر. پھر جو رضا شاہ پہلوی خاندان ہے، جیسے میں نے کہا، وہ بھی 48 سال پہلے جو عوامی انقلاب کے بعد کی حکومت گری، وہ آج تک اس زخم کو چاٹ رہے ہیں کہ ہمیں واپسی ہو، لیکن وہ آ نہیں سکتے کیونکہ وہاں دیکھیں ان لوگوں کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اور جہاں جہاں رجیم چینج ہوا، عراق، شام، لیبیا میں، اس کے بعد حالات کیا ہوئے، دنیا مزید غیر محفوظ ہوگی. صدام حسین ہٹا، ریاستی نظام ٹوٹا، اس کے بعد دیکھیں فرقہ وارانہ جنگ ہوئی، 2 دنیا کی ٹاپ لیول کی دہشت گرد تنظیمیں وہاں پیدا ہوگی یا پیدا کر دی گئی. عراق آج تک مستحکم ہوا. لیبیا میں قذافی کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوا، وہاں ملیشیا کے قبضے ہیں، ایک سے زیادہ حکومتیں بنی ہوئی ہیں، دہشت گردی ہے، انسانی اسمگلنگ ہے، کرپشن عروج پہ. شام میں آپ دیکھیں وہاں کیا ہوا، پراکسیز آئیں، بیرونی دہشت گرد آ گئی اور شامی مہاجرین بیچارے پوری دنیا میں پہنچ گئے، لاکھوں بے گھر، لاکھوں مارے گئے. ان آپریشنز میں پھر پورا خطہ آدمی استحکام کا شکار ہے. اور امریکہ برطانیہ اسرائیل کو تو وقتی فائدہ ہوئے، لیکن امریکہ کا دفاعی بجٹ 1 کھرب سے 1.5 کھرب تک پہنچ گیا. ملک کے اندر وہاں لوگوں کو فائدہ نہیں ہے کیونکہ جنگوں میں سارے پیسے لگ جاتے ہیں. ایران کے معاملے میں اب یہاں 9 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، 9 کروڑ. یہ غیر مستحکم اور خدا نخواستہ ہوتے ہیں تو پھر ایران تک یہ معاملہ محدود نہیں رہے گا. پھر تو ظاہر ہے اندرونی سطح پہ انہوں نے اپنی جہاں طاقتور فوج بنائی، انہوں نے دنیا میں 11 ممالک میں پراکسی نیٹ ورک بھی بنایا تھا. لبنان، غزہ، عراق، لیبیا، شام، سودان، صومالیہ، افغانستان، پاکستان تک یہ نیٹ ورک موجود ہے. اب اس میں فرق یہ ہے کہ ایران میں چونکہ مضبوط حکومت ہے اور سپریم لیڈر کے مخالف کوئی اپوزیشن کا لیڈر ہی نہیں ہے، ایسا کرشماتی. اور رضا شاہ پہلوی کو جو اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، ان کے خاندان کی شادیاں امریکہ سے ہوئیں، مذہبی اعتبار سے وہ نتن یاہو کے قریب ہے، اور بیرونی دنیا میں جو ایرانی ہیں، جو آپ کو پتہ ہے دہری ہیں زیادہ تر، وہ ان میں مقبول ضرور ہے، لیکن اپنی قلیل آبادی میں 2% لوگ بھی نہیں ہیں. وہاں نظریاتی اور مسلکی طور پر وہ ایک مذہبی ملک ہے. ایران کی قیادت نے بارہا نے بتایا کہ ہمارے لیے اگر تمام راستے بند ہوئے تو پھر یہ سارے لوگ جنگجو بن جائیں گے، اور یہی سب سے بڑا خطرہ مغرب کے لیے ہوگا. اس لیے مستحکم ایران سب کے لیے ضروری ہے، اور سب سے زیادہ پاکستان کے لیے یاد رکھیں، کیونکہ پاکستان کے معاملے میں افغانستان کو اور چین کو سب سے زیادہ یہاں مسئلہ ہوگا، کیونکہ عوامی ہمدردیاں بھی ہیں نظریاتی مسلکی اعتبار سے ایران کے ساتھ، اور پھر ان کی آپ کو سپریم لیڈر کی پوری اسلامی دنیا میں عزت کی جاتی ہے. تو یہاں جو عوامی انقلاب پاکستان میں ہم بات کرتے ہیں اور ایران میں کرتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے. ایرانی حکومت عوامی حمایت سے آئی ہے، وہاں عوام انقلاب لے کر آئی تھی 78 سال 1978 میں. پھر لوگوں کا کردار ہے، وہ اہلیت ہے، وہ کرپٹ بدیانت نہیں ہے، ملک دشمن نہیں ہے، مغربی ایجنڈے پر نہیں چلتے. ان کا مسئلہ فلسطین اور غزہ کا ہے، پابندیوں میں وہ 40 سال سے رہ رہے ہیں، دنیا سے تعلقات ہیں نہیں، پھر بھی وہ چل رہے ہیں کیونکہ وہ وہاں اپنے رجیم ملٹری اڈے، یوکرین کو ہتھیار، غزہ میں فوج بھیجنی، وہ یہ نہیں کرتے. اسرائیل کو بنیادی طور پر تسلیم نہیں کرتے نظریاتی طور پہ. وہ سمجھتے ہیں فلسطین لبنان کے لوگوں جو حق انہیں ملنا چاہیے. اب یہ بات پاکستان میں عمران خان کرتا ہے، عمران خان کرتا ہے، بلکہ مغرب کی یہ ساری باتیں عمران خان اگر مان لے تو وہ جیل میں نہ ہو، یہ سارے جیل میں جو باہر ہیں. تو اس لیے پاکستان کے تو حالات ہیں کہ بغیر کوئی جنگ لڑے معاشی طور پر ہم دیوالیہ پن پہ کھڑے ہیں. فرق صرف دونوں ممالک میں قیادت کا ہے اور پھر عوام کی اکثریت کی. اگر ایران میں عوام کی اکثریت کہتے ہیں ہمیں رجیم منظور نہیں ہے، ماڈرن لوگ چاہیے، تو ملکی عوام کا حق ہے. پاکستان میں 90% لوگ جو وہ انہیں تسلیم نہیں کرتے، ان کی پالیسیاں معیشت کے حوالے سے، خارجہ پالیسی سے، امن کے حوالے سے نہیں مانتے، جس کا ثبوت 8 فروری کا الیکشن ہے. اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے جنرل نہیں مانتے، فیلڈ مارشل نہیں مانتے، شہباز شریف نواز شریف نہیں مانتے، اور پھر ان لوگوں کو لانا. اب اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ کرے انہیں عقل آئے اور ان باتوں کو تسلیم کریں، یا پھر اپنے جہاز سٹارٹ رکھیں اور ایئرپورٹ کے قریب گھروں کے دور لیں، کیونکہ معاملہ اسی طرف جاتا نظر آ رہا ہے. اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے اور انہیں ہدایت دے. اگلی ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.